الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک مرتبہ پھر عقیدت و محبت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حضرت گرامی، میلاد شریف کا بابرکت مہینہ ہے اور اختتام کی طرف جا رہا ہے. پورا ماہ مقدس گھر گھر، کریا کریا، شہر دیہاتوں میں، صحراؤں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محافل منعقد ہو رہی ہیں اور یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہوتا. بڑا پیسہ خرچ کیا گیا کہ حضور کے میلاد کو روک دیا جائے، بدعت کے فتوے لگائے گئے، کروڑوں نہیں اربوں روپے کا لٹریچر چھاپ کر تقسیم کیا گیا. یہ میلاد نہیں ہے، نہیں ماننا چاہیے، منانا چاہیے. یہ صرف ہندوستانیوں اور پاکستانیوں کا ایجاد کرتا ہے. موجودہ دور میڈیا کا دور ہے. ہر آدمی کے پاس موبائلوں میں وہ سوشل میڈیا موجود ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف انڈیا یا مسلمانان پاکستان کا یہ ایجاد کردہ نہیں ہے. میلاد منانا پوری دنیا کے مسلمانوں کا وطیرہ رہا ہے اور ان کا یہ اعلیٰ کام رہا ہے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے ہاں تو بلکہ لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ دوسرے ممالک میں، یمن میں، افریقہ میں، سوڈان میں لاکھوں کے مجمع نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس نکالے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہاں بریلوی نہیں گئے، بریلوی نہیں گئے، وہاں عاشقان رسول ہے. کوئی ان کو بریلوی کہہ دے تو کہہ دیں کہ عاشقان رسول ایک لڑی میں پڑے ہوئے ہیں اور سب یہی نعرہ لگا رہے ہیں جو آپ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور پھر لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں پوری دنیا میں گونج رہی ہیں اور پتہ دے رہی ہیں کہ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر ایمان والوں کو بے حد سرور اور خوشی ہو رہی ہے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ علیہ السلام کا ذکر ولادت ہو، ذکر خلقت ہو، حضور کی رضاعت کا بیان ہو یا حضور کے شباب کا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ہو، یہ بے شمار موضوعات ہیں. انسان جس موضوع پر بھی گفتگو کرے اس کے لیے گھنٹوں نہیں مہینوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے علماء کرام نے اس پر بڑا کام کیا ہے اور سچی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر جتنا کام
ایمان والوں نے کیا ہے، کسی نبی کے غلام نے اتنا کام کسی نبی پر نہیں کیا اور کوئی نہیں کرتا۔ آپ کسی سے پوچھیں آپ کے پاس نوح علیہ السلام کی کوئی ہسٹری ہے تو قرآن کیوں بتا رہا ہے بس اسی کا لوگوں کو پتہ ہے، یا پھر کوئی قصے کہانیاں مشہور ہوں گی، حقائق کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آپ دیگر انبیاء کرام کے بارے میں پوچھیں کس نبی پر کتنا لکھا گیا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک وہ عظیم ذات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت سے لے کر پیدائش تک اور پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک اور پھر بعثت سے حضور علیہ السلام کے 13 سال مکہ مکرمہ میں رہنے تک اور پھر ہجرت سے لے کر آپ علیہ السلام کے مختلف ادوار جو ہیں رب جل جلالہ کے پاس جانے تک کا ایک ایک لمحہ ایمان والوں نے محفوظ کر رکھا ہے۔ سیرت کے اوپر ہر زبان میں لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ کون سی زبان ہے دنیا کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نہیں لکھا گیا؟ اور اپنے تو لکھتے ہی رہتے ہیں عقیدت و محبت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر تو غیر مسلموں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ کوئی اناد کی وجہ سے لکھ رہے ہیں، لیکن جو حق جاننا چاہتے ہیں، انصاف پسند ہیں، انہوں نے انصاف کے ساتھ لکھا ہے اور پوری سیرت پاک کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ساری دنیا میں آج تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کا کوئی انسان نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ خراج عقیدت ہے جو ساری دنیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر رہی ہے۔ تو ان متنوع عنوانات میں سے آپ کے سامنے میں نے جو آیت پاک پڑھی ہے اسی پر مختصر سی میں گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن فہمی نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ قرآن پاک کے حوالے سے جاننے اور ماننے والا بنائے۔ رب جل جلالہ و عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدہ، گواہ بنا کر، حاضر اور ناظر بنا کر، مبشرا و نذیرا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، ہم نے آپ کو بھیجا اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کے حکم سے دعوت دینے والا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو بھیجا سورج ساری دنیا کو نور دینے والا۔ یہ آیت پاک حضور علیہ السلام کی نعت کا، اوصاف کا بڑا خوبصورت گلدستہ ہے۔ تمام پر تو بات کرنا ممکن نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا آپ کو کچھ سنا سکوں۔ پہلے لفظ پر آپ غور فرمائیں، یا ایھا النبی، اے نبی۔ رب جل جلالہ و عما نوالہ کا پورا قرآن شہادت دے رہا ہے کہ رب نے کہیں بھی نبی کریم علیہ السلام کو نام لے کر نہیں پکارا۔ جیسے دوسرے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے ان کے ذاتی نام سے پکارا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر رب حضور کو نہیں پکارتا بلکہ القاب کے ساتھ پکارتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا جب ندا فرماتا ہے رب تو کسی خاص وصف کے ساتھ پکارتا ہے، اور یہ در حقیقت تنبیہ ہے انسانوں کو کہ میں رب ہو کر
اس قدر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم سے پیار کر رہا ہوں، محبت کر رہا ہوں اور ان کا نام پوری تعظیم کے ساتھ لے رہا ہوں، تو پھر تم تو امتی ہو، تمہیں بھی حضور علیہ السلام کا نام لیتے وقت پوری تعظیم و توقیر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسے لو جیسے ایک دوسرے کا تم نام لیتے ہو، یہ بڑا خطرناک کام ہے، ایمان اس سے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں یا ایھا النبیو، یا ایھا الرسول، سبحان اللہ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ پوری قرآن میں کہیں بھی رب نے یوں نہیں فرمایا یا محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام پاک ہے نا، نہیں لیا۔ آدم علیہ السلام کا ذاتی نام لے کر رب فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نام لیتا ہے، حضرت اسحاق کا نام لیتا ہے، حضرت اسماعیل کا نام لیتا ہے، رب جل جلالہ عما نوالہ دیگر انبیاء کرام کا نام بھی لیتا ہے اور ان کو ندا فرماتا ہے تو ان کو ذاتی نام سے ندا فرماتا ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کا ندا فرمانا ان سب سے الگ ہے، القاب کے ساتھ اور اعلیٰ صفات کے ساتھ رب پکار رہا ہے۔ یہ فرق آپ ملحوظ رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام انبیاء سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ رب کے ہاں اعلیٰ بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، بلند بھی ہے اور رفیع بھی ہے، اونچا بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ ایک بات کو آپ یہ ذہن نشین رکھیں۔ دوسری بات اس سے ایک اہم مسئلہ بھی ہمارے علماء کرام اخذ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ یا سے نہیں پکارنا چاہیے۔ کیوں نہیں پکارنا چاہیے؟ اب لفظ یا سے اس کو پکارا جاتا ہے جو سامنے موجود ہو، سادہ لفظوں میں کہیں تو یوں کہیں تو حاضر ناظر ہو، اس کو پکارا جاتا ہے۔ اور اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نہیں ہیں تو حضور کو لفظ یا سے پکارنا یہ شرک ہو جائے گا، ناجائز ہے، نہیں پکارنا چاہیے۔ ان کا یہ سب کچھ کہنا غلط ہے، بے سود ہے، قرآن و سنت سے لا علمی اور لا واقفیت کی دلیل ہے۔ اس واسطے کہ لفظ یا سے پکارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پکارا ہے۔ تمام انبیاء میں یا کے لفظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے، صحابہ کرام نے پکارا، اہل بیت اطہار نے لفظ یا سے پکارا اور ازواج مطہرات نے جب پکارا حضور کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا۔ حالانکہ وہ حضور کی گھر والیاں ہیں، گھر والیاں بڑی بے تکلف ہوتی ہیں، لیکن کمال ادب ہے، کمال تعظیم ہے۔ ازواج پاک بھی حضور کو نام لے کر نہیں، حالانکہ عرب کے اندر اس کو کبھی بھی نہیں جانا جاتا۔ آج بھی عرب میں خاوند بیوی کا نام لے کر پکارتا ہے، بیوی خاوند کا نام لے کر پکارتی ہے، کوئی معیوب بات نہیں تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک دیکھیے، بیویاں بھی حضور کو بلا رہی ہیں تو یا رسول اللہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں بالخصوص حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب بھی سرکار کو پکارتی، ابا جان نہیں یا رسول اللہ کہہ کر پکارتی۔ سرکار سامنے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے پاس جانے کے بعد بھی صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ یا سے پکارا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا لفظ یا سے کی۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا
دور سے نزدیک سے لفظ یا سے پکارنا کسی طور پر بھی ناجائز نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اعلیٰ طریقہ ہے جو رب نے اختیار فرمایا اور رب جل جلالہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، صحابیات، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار کا، سلف صالحین کا، اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، اور یہی طریقہ قرآن کی زبان میں صراط مستقیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صراط مستقیم کیا؟ نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ وہی طریقہ ہے، یہ نیا طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ صراط مستقیم والا طریقہ ہے۔ جو لوگ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں انعام یافتہ، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہید ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ ان کا طریقہ یہی ہے کہ ہر دور میں حضور علیہ السلام کو لفظ یا سے پکارا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے بھی پکارے تو لفظ یا سے پکارے۔ حضور دور و نزدیک کی ہر بات کو سنتے ہیں۔ اللہ نے سرکار کو کانوں کا وہ معجزہ عطا فرمایا ہے، سماعت کا وہ اعلیٰ معجزہ عطا کیا ہے۔ کوئی ہزاروں میل دور سے سرکار کو پکارے، آپ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ احادیث پاک سے ثابت ہے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ایک صحابی مکہ مکرمہ سے آ رہے ہیں، راستے میں رات کا وقت ہے، کفار کا ہجوم آ گیا، انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور ارادہ تھا کہ ان کو قتل کر دیں۔ انہوں نے وہیں کھڑے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کی، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تہجد کو وضو کر رہے تھے۔ اس وقت سرکار نے اس پکارنے والے کی آواز جو سینکڑوں میل دور سے پکار رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی اور جواب ارشاد فرمایا، لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا۔ طبرانی شریف حدیث کی بہت برترین کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ صحابی قریب نہیں کھڑا، بہت دور ہے، مشکل میں پھنسا ہوا ہے، تلواریں اس پر اٹھی ہوئی ہیں، کافر جان کے در پہ ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے مشکل وقت میں انہوں نے کسی اور طرف توجہ نہیں کی، حضور کو پکارا ہے۔ حضور نے ان کی پکار سنی بھی ہے اور فوراً مدد بھی فرما دی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں واپس آ کر کہ میں نے اس وقت پکارا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک میں نے اپنے کانوں سے سنی، لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا۔ اس آواز کا آنا تھا، کافروں پہ ایسا دبدبہ طاری ہوا، وہ سارے بھاگ گئے۔ میں ان سے آزاد ہو کر چلتا چلتا اب بارگاہ رسول میں حاضر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ مشکل ہو، مصیبت ہو، قتل سے اور کون بڑی مصیبت ہو سکتی ہے؟ اس وقت بھی صحابہ کا معمول ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، لفظ یا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا خود نبی پاک نے صحابہ کو سکھایا ہے۔ خوف ہو، مشکل ہو، کسی قسم کی کوئی مصیبت ہو، تکلیف ہو، تو آپ مجھے اس مشکل میں میرے نام کو لے کر پکاریں، میں تمہاری مدد بھی کروں گا، تمہاری مشکلیں حل بھی ہو جائیں گی۔ بڑی مشہور حدیث ہے نابینا کی حدیث اعمیٰ سے کہا جاتا ہے۔ ایک نابینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، آنکھیں نہیں ہیں، بڑی تنگی ہو رہی ہے، بڑی مشکل ہے، کوئی ہاتھ پکڑ کے
بارگاہ نبی میں لانے والا بھی نہیں ہے، میں مسجد بھی نہیں جا سکتا۔ آپ کرم نوازی فرمائیں مجھے آنکھیں دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبر کرو، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا میں صبر بھی کروں گا اور آنکھیں بھی لوں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک دعا تعلیم فرمائی، فرمائی عید المیزات، تم چلے جاؤ وضو خانے میں، وہاں جا کر وضو کرو، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو اور وہیں سے پھر مجھے پکارو، مجھے پکارو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مجھے کیا اللہ۔ پکارو؟ یا محمد یا رسول اللہ اتوجہ بک الی ربک، میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوا، لتقضی لی حاجتی، آپ میری حاجت پوری فرما دیں۔ یہ جملہ ندائیہ ہے، حضور کو پکارا جا رہا ہے، مشکل میں پکارا جا رہا ہے، حضور خود تعلیم دے رہے ہیں یہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہی دعا فرما دیتے، آنکھیں بحال ہو جاتی۔ کئی لوگوں کی آنکھیں سرکار نے بحال فرمائی، لیکن ان کو یہ طریقہ تعلیم فرمایا، اور یہ طریقہ تعلیم فرما کر در حقیقت پیغام دینا تھا۔ دیکھ رہے تھے سرکار نگاہ نبوت سے کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے جو میرے پکارنے کو شرک کہیں گے، میں خود تعلیم دے دوں تاکہ احادیث میں یہ دلیل بن جائے اور قیامت تک پڑھی جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے وہ غلط کہتے ہیں۔ مشکل میں نبی پاک کو پکارنا خود نبی پاک کی تعلیم ہے۔ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، ذکر اہل بیت، سبحان اللہ۔ انہوں نے جب پکارا، ابھی یہ پکار ختم نہیں ہوئی تھی، آنکھیں بحال ہو گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، آنکھیں بحال ہو گئیں، بینائی واپس لوٹ گئی۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم مد نظر رکھیں، ذہن نشین رکھیں، خود سرکار یہ فرما رہے ہیں ایسا کرو۔ انہوں نے کیا، صحابہ سب نے سنا، اور پھر حضور کے صحابہ کا بھی یہی معمول رہا۔ ان کو جب کوئی مشکل پیش آتی اور لا ینحل مشکل ہوتی تو پھر وہ یہی عمل دہرا لیتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان فرما دیتا تھا، نبی پاک ان کی مدد فرما دیتے تھے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں مجھے بڑا کام تھا، میں ایک دن گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، مجھے اندر جانے کی اجازت نہ ملی، دوسرے دن گیا اجازت نہ ملی، تیسرے دن گیا اجازت نہ ملی۔ سرکاری کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شدید مصروف تھے کہ ان کو اجازت نہ ملی۔ مایوس ہو کر یہ واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک اور صحابی مل گئے۔ انہوں نے کہا مایوسی کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس طرح 3 دن سے میں مسلسل جا رہا ہوں، حضرت سیدنا عثمان غنی توجہ نہیں کرتے، بارگاہ کی اجازت نہیں دیتے، اس واسطے پریشان ہوں، بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا تم نبی نے والی دعا پڑھو، سبحان اللہ، نبی نے کو تعلیم کی تھی وہ دعا تم پڑھو، اور پھر دیکھو حضور کیسے تمہارا کام کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس پہ عمل کیا، یہ دعا پڑھ کے گھر میں ابھی بیٹھے ہی تھے، دستک ہوئی دروازے پہ، بندہ آ گیا اور کہنے لگا آؤ خلیفہ اور امیر المومنین سیدنا عثمان تمہیں بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ آدمی پہنچے تو انہوں نے فرمایا میں تیرے آمد سے واقف تھا، لیکن سرکاری مصروفیات اس قدر تھی کہ میں تمہیں ٹائم نہیں دے سکا، اب مجھے نبی پاک نے حکم دیا ہے کہ وہ مجھے میرے وسیلے سے پکار رہا ہے، سب سے پہلے اس کو بلاؤ اور اس کا کام کرو۔ اس لیے انہوں نے بلایا، کام بھی کر دیا اور فرمایا جب بھی تم آؤ
اب تمہارے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا ہوگا، دربان سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میرے پاس پیغام بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ دروازہ کھول کے اندر چلے آیا کرو۔ حضور کا حکم ہو گیا ہے، پہلے تمہاری باریابی ہوگی، تمہارا کام ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ چلا لوگوں نے کچھ بنا دیا ہے، قرآن و سنت کچھ کہتا ہے۔ تمہیں مبارکباد ہے، تم جس عقیدے پہ ہو سبحان وہ اللہ، قرآن کا عقیدہ ہے، سبحان تم جس عقیدے پہ ہو وہ خود نبی پاک کا تعلیم فرمایا ہوا عقیدہ ہے، تم جس عقیدے پہ ہو یہ صحابہ والا عقیدہ ہے، تم جس عقیدے پہ ہو یہ عقیدہ اہل بیت اطہار کا ہے، اولیاء اللہ کا ہے۔ الحمدللہ ہم فخر کرتے ہیں، ہم راستے سے ہٹے نہیں ہیں، راستے پر پوری محبت کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ نبی پاک کے راستے سے وہ ہٹ گئے ہیں جو شرک بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ ہمارا راستہ عشق والا، محبت والا وہی ہے جو رب نے سکھایا ہے اور رب کے محبوب نے بتایا ہے۔ سبحان اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا حضرت امام زین العابدین جب زنجیروں میں جکڑ کے سبحان اللہ، یزید کے پاس لایا جا رہا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ ایک بات تھا حضور کو، یا رسول اللہ آپ کا بیٹا اس حال میں زنجیروں میں جکڑا ہوا یزید کے پاس جا رہا ہے، ادرک لزین العابدین، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ پھر سرکار کی مدد کیا ہوئی؟ یزید جیسا ذلیل، جابر، فاسق، بدکار حکمران بھی کچھ کر نہیں سکا۔ اس قیدی کی صورت میں بھی آپ نے پوری استقامت کے ساتھ یزید کو جواب بھی دیے اور پوری استقامت کے ساتھ وہاں رہے۔ حالانکہ بڑی مشکل میں کوئی ہو تو حالات سے کمپرومائز کر لیتا ہے، کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ سرکار نے فرما دیا رہائی بھی ہوگی، عزت بھی تمہاری ہے، شان بھی تمہاری ہے، قیامت تک تمہاری عزت ہوگی۔ عزت الحمدللہ زنجیر پہن کر بھی زین العابدین کی تھی اور کرسی پہ بیٹھے ہوئے یزید پہ لعنت برستی تھی اور آج بھی برس رہی ہے۔ بے شک، بے شک۔ بات کو میں اختصار کی طرف لوں۔ جو طبقہ بدعت کے فتوے لگاتا ہے ان کے اپنے پیر ہیں، ان کا نام بھی موجود ہے